واللہ هو الغنی، اللہ کی ذات غنی ہے۔ تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ یہاں مستقبل میں پیٹرول کے خزانے نکلیں گے تاکہ یہ اس کے مالک بنے، یہاں سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، قیمتی دھاتیں ہیں، اس لیے یہاں کی فصلیں بڑی شاندار ہیں، باغات بڑے عمدہ پھل دیتے ہیں، اس لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اس لیے ان کو چھوڑا کہ یہ نماز قائم کریں۔ سبحان اللہ، کس باپ کو یہ فکر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت درست کر لے؟ کون سا باپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اولاد کے مستقبل کی جو فکر کر رہا ہوں وہ دین کی بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ یاد رکھیے، اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو ساری دنیا کی محبتوں سے بیگانہ کر دیتی ہے اگر نصیب ہو جائے۔ آپ روئے زمین پہ نظر دوڑائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق سے ہے۔ عراق سعودی عرب کے مقابلے میں سرسبز ملک ہے، وہاں کے باغات، وہاں کی کھیتیاں۔ مکہ مکرمہ میں تو آج تک کوئی باغ نہیں ہے۔ یہ سہولتیں چھوڑی اور مکہ مکرمہ میں اپنی اولاد، اپنی بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑا، اس لیے لیقیموا الصلاۃ، اللہ کی یہ نماز قائم کریں۔ اگلی دعا، فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، یا اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ یہاں پہ میں چھوڑ رہا ہوں، نہ پانی ہے، نہ دانہ ہے، نہ غلہ ہے، نہ اناج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک درخت بھی ایسا نہیں جس کا سایہ میری بیوی اور میرے چھوٹے اسماعیل کو مل جائے، پانی کی ایک بوند نہیں ہے۔ آپ سیرت نگاروں کی تاریخ پڑھیے، حضرت جب بیوی بچوں کو لے کے مکہ میں پہنچے ہیں تو ایک زنبیل تھا، ایک توشے دان تھا جس میں خشک کھجوریں تھیں جنہیں ہم چھوارے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مشکیزے کے اندر پانی تھا۔ اس پانی میں سے کچھ پانی بیوی ہاجرہ کو دیا، یہ اپنے پاس رکھو اور میں جا رہا ہوں عراق کی طرف۔ کس کے اوپر چھوڑا؟ کون ہے جو کھلانے والا ہے، پہنانے والا ہے؟ کون ہے جو ضروریات پوری کرنے والا ہے؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے۔ مجھے بتائیے، جب حضرت یہ دعا کر رہے ہیں وہاں مکہ مکرمہ میں کوئی ہے؟ کوئی فرد نہیں۔ اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، کیا مطلب؟ آج بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا اثر ہم جیسے گناہ گار بندوں کے دلوں پر آج بھی موجود ہے۔ جو مسلمان بیت اللہ کو دیکھ کر آیا ہے اور جو نہیں دیکھ کر آیا، اس کے دل میں بھی شوق ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ تب اللہ نے فرمایا مائل میں کروں گا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کر صفا کی پہاڑی پر، مروہ کی پہاڑی پر، ابی قبیس کی پہاڑی پر آپ کھڑے ہو کے اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے میرے ابراہیم، آج یہاں ان سیاہ پہاڑوں میں، اس بے آب و گیاہ وادی میں
تیرے اور تیرے بچے اسماعیل اور تیری بیوی ہاجرہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں کہہ رہا ہے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف اور یہاں کے رہنے والوں کی طرف مائل فرما۔ میں نے تیری دعا سن لی ہے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے تو آج ایک اعلان کر دے، اس اعلان کو دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں تک میں پہنچا دوں گا۔ کیا اعلان کرنا ہے؟ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں آپ اعلان کر دیں حج کا کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ کوئی بندہ وہاں اس اعلان کو سننے والا نہیں ہے، لیکن سننے والی ذات اللہ کی موجود ہے، اس جیسا کوئی سن نہیں سکتا۔ سنا اور لوگوں کے دلوں تک پہنچایا۔ جتنے افراد آج یہاں آپ موجود ہیں، آپ میں سے کوئی ایک فرد ایسا ہے جس کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق نہ ہو، جس کی وسعت نہیں ہے؟ کیا وہ بھی اللہ سے نہیں مانگتا کہ اللہ میرے پاس طاقت نہیں، میری وسعت نہیں، میری مجال نہیں، میری قوت نہیں، میرے وسائل نہیں، لیکن آپ کی ذات تو بے نیاز ہے، آپ تو انتظام کر سکتے ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے پہاڑ کی چوٹی پر، میں قیامت تک لوگوں کے دلوں میں اس اعلان کو پہنچا دوں گا۔ اس اعلان کا اثر ہے آج امریکہ سے، آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور ابھی وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے، عراق چلے گئے ہیں، پیچھے کیا ہوا؟ ایک پرندہ آیا فضا میں اڑتا ہوا، یمن سے ایک قوم جرہم کی وہاں سے گزر رہی تھی، جو ہمیشہ وہاں سے گزرتی تھی۔ آج پہلی مرتبہ انہوں نے مکہ کی سرزمین پر پرندوں کو اڑتے دیکھا، رک گئے ایک دم کہ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں قریب میں پانی ہو، یہاں تو ہمارے آباء و اجداد گزرتے چلے رہے، یہاں پہ کبھی کوئی پانی کے آثار نہیں، لگتا ہے آج کوئی پانی یہاں برآمد ہوا ہے۔ اس کی تلاش میں نکلے ہیں تو آ کے دیکھا کہ زمزم کا کنواں جاری ہے، اس کے کنارے پر ایک اماں اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی بیٹھی ہے۔ دعا کے اثر کو دیکھیے، یہ پوری قوم تھی، پورا جتھا تھا، اور یہاں پانی کے پاس ایک ہاجرہ اور ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ۔ کس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ آئے، دست بستہ عرض کی کہ اے بہن، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی یہاں قریب میں پڑاؤ ڈال دیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ نے کہا نہیں، یہ میرا پانی ہے، یہ ہمارا ہے، ایک شرط کے ساتھ یہاں رہنے کی اجازت ہے کہ پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، یہ پانی میرا ہے، ضرورت کے لیے تمہیں ملے گا، لیکن اس پر مالکانہ حقوق تمہارے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو طاقتور لوگ تھے، ایک عورت جس کا کوئی سہارا وہاں نظر آنے والا نہیں ہے، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، اگر یہ لوگ چاہتے زبردستی اس بچے کو بھی قتل کر دیتے، اس کی ماں کو بھی مار دیتے، پانی پہ قبضہ کر لیتے، کوئی روک سکتا تھا؟ کس نے انہیں مجبور کیا؟ وہ کون سی طاقت تھی جو ان کے دل میں ڈال رہی ہے؟ اور وہ ہاجرہ سے کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ہمیں اجازت تو ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما۔ اللہ نے ایسے مائل کیے، یہی قوم یہاں آباد ہوئی۔ حضرت اسماعیل جوانی کو پہنچے، قبیلہ جرہم کے رئیس نے خود کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ سے کہا آپ کا بیٹا جوان ہے، متقی پرہیزگار ہے، حیا والا ہے، پاک دامن ہے، بڑے عرصے سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ خوش ہوں، آپ اجازت دیں تو اپنی بچی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیں۔ اما ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
حضرت اسماعیل کا رشتہ اسی قبیلے کے ساتھ ہوا ہے جو چلتے چلتے صرف پانی کی وجہ سے یہاں آباد ہو گیا تھا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کیسے ہم نے دعا کو قبول کیا؟ ہم نے بیت اللہ کو ایسی جگہ بنایا مثابۃ للناس جو لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ ہے، لوگ بار بار آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بیت اللہ کو دیکھ کر جس آدمی کا دل اس کے ساتھ ایسا چمٹ جائے کہ واپسی پر اس سے برداشت نہ ہو سکتا ہو، جیسے ایک آدمی اپنے عزیز و اقارب سے الگ اور جدا ہو رہا ہو، جو کیفیات اور جذبات اس کے ہوں، اگر یہ کیفیت اس آدمی کی ہے تو وہ سمجھ لے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ اس کے دل میں پیوست ہو چکی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی گھر کی محبت ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ پھر بولا، نئے جذبے کے ساتھ بولا، ہمارے ارادوں کو تبدیل کر دے۔ آج بیت اللہ سے الگ ہوتے ہوئے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم گھر والوں کے پاس پہنچیں گے، نہیں، گھر والوں کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ نہیں ہے جو رشتہ ہمارا بیت اللہ کے ساتھ ہے، جو حرم کے ساتھ ہے۔